سیدی یا رحمت للعالمین۔ قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے گزشتہ 2 نشستوں میں، ایک میں ہم عمرے کے متعلق احکام شریعت سماعت کر چکے ہیں اور دوسری نشست میں حج کے متعلق ہم احکام شریعت سماعت کر چکے ہیں۔ آج کی نشست کے حوالے سے میرا ارادہ اور شیڈول یہی تھا کہ احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان میں سے بعض پابندیاں اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم پر کیا سزا یا کیا کفارہ لازم ہو سکتا ہے، یا پھر احرام کے علاوہ کچھ اور بھی امور حج ہیں اور امور عمرہ ہیں کہ جن کے اندر اگر غلطی کچھ واقعہ ہو جائے تو کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس نشست میں ترتیب کے ساتھ چند ایک تو متفرق اور چند ایک کسی عنوان کے تحت کفارے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پاکستانی لوگ تقریباً جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وہاں عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم حج کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ حج کے دن آتے ہیں تو پھر ہم حج کرتے ہیں۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سفر میں ہم دونوں بڑے کام کر لیتے ہیں، عمرہ اور حج۔ تو جو حاجی اس طرح کا ہوتا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں چیزیں کر لے، اس حاجی کو کہتے ہیں متمتع، فائدہ اٹھانے والا۔ اس کے لیے حکم پھر یہ ہوتا ہے کہ بطور شکریہ کے اور اللہ کے شکرانے کے طور پر ایک قربانی ادا کر۔ تو حاجی لوگ قربانی ادا کرتے ہیں، تمام وہ حاجی جو ایک ہی سفر میں یہ دونوں فائدے حاصل کریں۔ اگر کوئی حاجی ایسا ہے جو گیا صرف حج کر کے واپس آ گیا، اس نے ایک عمرہ بھی نہیں کیا، اس پر قربانی بھی لازم نہیں۔ جس حاجی نے بھی حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ تو قربانی کا جو گوشت ہے، جیسے یہاں ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم سب کھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں غریبوں کو، مالداروں کو، مسکینوں کو، وہاں کی قربانی کا حال بھی یہی ہے۔ اگر تو آپ نے قربانی کرائی ہوئی ہوگی سرکاری سطح پر، پھر تو آپ کو گوشت ملنے کا چانس بہت کم ہے، کہاں ڈھونڈو گے تو کہاں پاؤ گے۔ اور جیسے میں نے کل آپ کو طریقہ بتایا تھا، اگر آپ نے قربانی کی ہوگی وہاں رہنے والے پاکستانیوں کے ذریعے تو پھر وہ اتنا ضرور کرتے ہیں کہ وہ قربانی کا گوشت آپ کو کھلاتے ہیں، بلکہ وہ پکا کر بھی لے آتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ تو قربانی کا گوشت یعنی قربانی جو حاجی نے کرنی ہے وہ سب کے سب آپ اپنے ساتھی، کمرے والے، ہوٹل والے، نوکر چاکر سب کو کھلا سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی بندے پر دم لازم ہو چکا تھا، یعنی ایک بکرا دینا اس پر لازم ہو چکا تھا، یا بدنہ یعنی اونٹ دینا اس پر لازم ہو چکا تھا، تو یہ دم کا جو گوشت ہوتا ہے یہ ہم خود نہیں کھا سکتے۔ یعنی مجھ پر اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی تو پھر مجھ پر ایک بکرا لازم ہو گیا تھا غلطی کے ازالے کے لیے، تو پھر میں نے بکرا ذبح کر دیا یا کروا دیا، وہ گوشت بن کر آیا تو میں نہیں کھا سکتا۔ ایسے ہی ساتھیوں میں سے جو صاحب استطاعت ہیں اور صاحب مال ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ البتہ ساتھیوں میں سے جو غریب لوگ ہیں یا حرم کے جو غریب لوگ ہیں یا دیگر حجاج کرام جو غریب لوگ ہیں، دم کا کفارہ انہی کو کھلانا ہوتا ہے، ہم خود اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ ایک حج کے موقع پر ایسا ہوا تھا، ایک حاجی صاحب پر دم لازم ہو گیا تو وہ اب علل اعلان کہہ رہے ہیں مجھ پر 3 دم لازم ہو چکے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ 3 دموں میں سے 3 بکروں میں سے ایک بکرا تو پکا کر لاؤ یار، ہم سارے کھا لیتے ہیں، میں بھی اس میں شامل، اور 2 بکرے چلو بانٹ بونٹ دو۔ تو میں نے کہا جو دم کا گوشت ہوتا ہے وہ حجاج کرام کو نہ پتہ ہونے کی بنیاد پر وہ خود کھانے کا ارادہ کبھی کر لیتے ہیں، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ دم والا گوشت ہم خود یعنی جس کی طرف سے دم ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ تیسری چیز میں آپ کے لیے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب طواف کرنا ہے، اب مختلف غلطیاں ہیں نا، کہاں کہاں کیا کفارہ لازم آتا ہے، تو میں نے کہا جب طواف کرنا ہے تو آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، کلمات دہرا رہے ہیں، یا کلمہ ہی پڑھ اللہ کا نام ہی لے رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پڑھ رہے ہیں۔ ہم حنفیوں کی تحقیق میں طواف کی حالت میں بلند آواز کے ساتھ کچھ پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟
اگر کسی نے دوسرے کو دیکھ کر کے تو یہ ذوق بنا ہی لیا میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اس نے پڑھ لیا، کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس بندے نے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا ہے، اور اس بندے پر کوئی بھی کفارہ یا کوئی بھی دم یا کوئی بھی صدقہ یا کچھ ایسی شے لازم نہیں ہوگی، بس یہ اللہ کے حضور توبہ کرے کہ اے اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے، میں نے آہستہ پڑھنا تھا لیکن میں نے اونچی پڑھ لیا ہے۔ تو طواف کے دوران اونچی پڑھنے کی وجہ سے غلطی لازمی ہوئی ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ یا کوئی دم یا کوئی صدقہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک مسئلہ یہ بیان کیا تھا، جب طواف شروع کرنا ہے تو دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، اور اسے کہتے ہیں اضطباع، ہم پنجابی لوگ اسے کہتے ہیں استباع، استباع، عربی سے پڑھتے ہیں اضطباع، اور سادہ سا معنی ہے کندھا ننگا کرنا، دایاں کندھا ننگا کرنا۔ اب اگر کسی نے نہیں کیا، یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کسی، میں کہتا ہوں غلطیاں تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، اس بندے کا کیا کریں۔ یعنی یہ دیکھیں، مجھے ایک بار عمرے کے سفر میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ ایک صاحب عمرہ کر کے تو مدینہ پہنچ چکے تھے، تو مدینہ پہنچ کر کہتے ہیں یار یہ ٹینٹ کہاں کروانی ہوتی ہے؟ کپڑے پہن لیے، سفر طے ہو گئے، ابھی تک انہوں نے ٹینٹ ہی نہیں کروائی تھی، کہتے ٹینٹ کہاں کروانی ہوتی ہے؟ تو یہ دیکھیں کتنی خطرناک قسم کی غلطی ہے، دھم شم تو ان پر پڑ گیا۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ وہاں عجیب و غریب، جو نماز ہم روزانہ 5 بار پڑھتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہے۔ ہم جو امام مسجد لوگ ہیں، ہم بھی نماز پڑھاتے ایک بار میں عید کی تکبیریں بھول گیا، تو یعنی روزانہ عبادت ہونے والی وہاں بھی غلطی بندے سے ہو جاتی ہے۔ حاج تو ہوتا ہی کبھی کبھی ہے، وہاں تو جتنا مرضی پڑھ کر جاؤ کچھ نہ کچھ غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تو ایک بندے نے استباع کرنا تھا، کندھا ننگا کرنا تھا، نہیں کیا۔ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بس اس کی سنت چھوٹ گئی ہے، ثواب کم ہو گیا ہے، اس پر کفارہ اور دم لازم نہیں ہے۔ زیادہ پریشان نہ ہو گیا اب میں کیا کروں، ثواب کم ہو گیا ہے سنت چھوٹنے کا، لیکن اس پر کوئی شے لازم نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز میں نے کہا، طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے، اکڑ اکڑ کر چلنا ہوتا ہے۔ اگر تو رش تھا، جگہ ملی ہی نہیں تھی، پھر تو چلو بات ہی کوئی نہیں ہے، رش بھی نہیں تھا، جگہ ملی بھی تھی، آپ یا جیسے کہ اوپر طواف کر رہے تھے تو جگہ میسر بھی تھی، رمل کر بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، یاد نہ رہا یا پتہ نہیں تھا، نہیں کیا۔ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ سنت عظیمہ آپ نے چھوڑ دی ہے اور اس کے ثواب سے آپ محروم ہو گئے ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو جو 2-3-4 غلطیاں بتائی ہیں ان میں کسی پر بھی کوئی دم وم لازم نہیں ہوتا ہے، سنتیں ترک ہوتی ہیں تو بس اس کا کفارہ، اس کا پھر اللہ کے حضور توبہ کرنی ہوتی ہے۔ 5واں مسئلہ میں کل آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کی بیگمات ساتھ ہیں تو وہ ذرا احتیاط کریں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے سے ذرا اجتناب کریں، خاص کر کے احرام کی حالت میں۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں خاص کر کے تو حالانکہ اس حالت میں بھی دو کیفیات ہیں۔ ہاتھ، میاں بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، کچھ بھی اللہ رحم کرے ہوتا نہیں ہے، لیکن مسئلہ آپ جان لیں تو کیفیت دل میں کوئی بھی میاں بیوی والی رغبت والی پیدا نہیں ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی زبان میں کہتے ہیں شہوت پیدا نہیں ہوئی، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر شہوت پیدا ہو گئی ہے، اگر شہوت پیدا ہو گئی ہے، مرد نے بیوی کا ہاتھ پکڑا یا بیوی نے مرد کا ہاتھ پکڑا اور اس سے اندر کی کیفیات تبدیل ہونا شروع ہو گئی، شہوت پیدا ہو گئی ہے، بس اب خرابی لازم آ چکی ہے کہ اب ایک دم لازم ہو جائے گا، ایک بکرا دینا پھر لازم ہو جائے گا۔ اس لیے ذرا حج کے 3 دن 8، 9 اور 10 کو تو آپ کا شام کے ٹائم تقریباً احرام کھل جائے گا، اور عمرے کا جو 1 دن بنتا ہے، یہاں سے سفر شروع کیا تو احرام باندھ لیا تھا، تو وہاں جا کر جدہ، پھر آگے مکہ، پھر آگے یہ جو 1 دن یہ اور 3 دن تقریباً حج کے، یہ 4 کو دن ذرا انتہائی احتیاط کے ساتھ بیگمات کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ایک دم جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ میں نے پھر آپ سے کہا تھا کہ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی۔ اگر یہ ساری غلطیاں ہوئیں کیا جواب ہے؟ بھئی ناخنوں والا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، غور کے ساتھ سن لیں۔ ہاتھ میں 5 انگلیاں، دوسرے ہاتھ میں پھر 5 انگلیاں، پاؤں میں 5 انگلیاں تو دوسرے پاؤں میں پھر 5 انگلیاں۔ تو دیکھیں اگر تو ایسا ہوا جیسا کہ ہم پاکستان میں کرتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں، ایک ہی نشست میں 20 کے 20 ناخن کاٹ لیے، اگر ایسا ہوا، اور ہماری روٹین تقریباً یہی ہوتی ہے، جب ناخن کاٹنے ہوتے ہیں تو ہاتھوں اور پاؤں کے اکٹھے کاٹتے ہیں، یوں نہیں ہوتا کہ اس ہفتے ہاتھوں کے کاٹ لیتے ہیں تو اگلے ہفتے پاؤں کے کاٹ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا، 20 کے 20 تقریباً اکٹھے ہی کاٹتے ہیں۔ تو اگر تو ایک نشست میں 20 کے 20 کاٹ لیے
بھول گئے غلطی سے تو اب ایک بکرا دینا لازم ہو جائے گا. اور اگر نشستیں بدل کر آپ نے کاٹے، ایک نشست میں ایک ہاتھ کاٹ لیے، کوئی بندہ ملنے کے لیے آ گیا، ملاقات کی تو کہا چلو باقی کاٹتا ہوں، صورت مسئلہ بنا کر بتاؤں، وہ مل کر چلا گیا، کہا یار اب باقی یہ کاٹ لیتا ہوں، ہے حالت احرام. یہ ساتھ مسئلہ حالت احرام کی بحث ہے. اگر احرام سے آؤٹ ہو چکے ہو پھر تو جتنے مرضی ناخن کاٹو، پھر تو بحث ہی نہیں ہے. تو بندہ مل کر چلا گیا تو اب پھر باقی آپ نے یہ کاٹ لیے، نشست بدل گئی تو ایک نشست میں 5 کاٹے، دوسری نشست میں پھر 5 کاٹے، آپ پر 2 بکرے لازم ہو گئے. 3 نشستوں میں یعنی تیسری نشست میں پاؤں کے بھی کاٹ لیے، ایک بکرا اور لازم ہو گیا. اور چوتھی بار اس نے پھر کوئی موقع بن کے چائے پی کر کاٹتے ہیں بھائی، وہ چائے پینے چلا گیا تو آیا تو اب پاؤں کے ناخن چوتھا کاٹ لیتے ہیں، تو چوتھی نشست میں پھر 5 کاٹ لیے، 4 بکرے لازم ہو گئے. اصل میں اس میں اعتبار ہوتا ہے ایک نشست میں پورا ہاتھ ایک ہے تو بھی ایک حکم، ایک نشست میں دونوں ہاتھ ایک حکم، ایک نشست میں تینوں یعنی دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں، اور ایک نشست میں دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ. ایک نشست میں اگر ہوا تو پھر ایک ہی بکرا. نشستیں بدلتے چلے گئے تو آپ پر بکرے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. کچھ تفصیل بیان کی میں نے. اچھا، تو اگر ایسا ہوا کہ ایک آدھ ناخن کاٹا، ایسی کیفیت بن جاتی ہے، بتاتا ہوں. ایک آدھ ناخن کاٹا، یہ کیفیت کب بنتی ہے؟ کوئی لکڑی کا پیس لگ گیا تو وہ درد ہو گئی، یا یہاں سے ماس نکلتے ہیں درمیان سے نا، سائڈوں سے ماس نکلتے ہیں، وہ تکلیف کر رہا تھا تو ماس کھینچتے آپ نے کہا چل یہ ناخن بھی نہ کاٹ دوں، صرف ایک ناخن کاٹا، ایک صورت بن گئی. یا پھر ایسا ہو گیا کہ وہ لوگ جن کو دانتوں کے ساتھ ناخن کاٹنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ کٹ گیا نا، دانت کے ساتھ کچھ کٹ گیا تو سوچا چل باقی بھی کاٹ ہی دیتا ہوں. انسان ایسے کرتے ہیں، بہانے سے کام کرتے ہیں. کچھ کٹ گیا تو وہ چبھنے سے لگ گیا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر جب کچھ کٹتا ہے تو چبھتا سا ہے، کہا یار اس کو کاٹ ہی دیتے ہیں. وہ ایک ناخن کاٹ دیا، ایک ناخن کاٹا تو صدقہ لازم ہوتا ہے، دم لازم نہیں ہوتا. 2 ناخن کاٹے تب بھی صدقہ لازم، 3 ناخن کاٹے 3 صدقے لازم، 4 ناخن کاٹے تو 4 صدقے لازم، 5واں بھی اگر کاٹ دیا تو پورا دم لازم. ہر ناخن پر صدقہ لازم. صدقہ کیا شے ہوتی ہے؟ دم تو آپ کل سے سن رہے ہو، ایک بکرے کو کہتے ہیں. اب تو آپ کو یاد بھی ہو گیا اور کھانے کا انتظار بھی کر رہے ہو، کسی کو پڑے گا تو ہم کھائیں گے وہاں جا کر. تو اب جو صدقہ ہے یہ کیا شے ہوتی ہے؟ شریعت پاک میں صدقہ کیا شے ہوتی ہے؟ ناخن ایک کاٹا تو ایک صدقہ لازم، دوسرا ناخن پھر کاٹ لیا دوسرا صدقہ لازم. تو یہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ جس چیز کو ہم پاکستان میں فطرانہ کہتے ہیں نا، تو جو اتنی مقدار ہوتی ہے اسی کو حج کے اندر غلطیوں پر جو پڑتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں. لہذا ایک فطرانہ ہی ہو گیا. اور آج کے سال یعنی 2015 کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سال جو فطرانے کی رقم پاکستان میں اعلان کی گئی تھی وہ 100 روپیہ تھی. لہذا پر ناخن 100 روپیہ، بہت مہنگی کٹائی ہوئی ہے. حالت احرام میں ایک ناخن کٹا تو 100 روپے کا آپ کے ذمے جرمانہ ہو گیا. دوسرا بھی کاٹ لیا پھر 100 روپیہ، تیسرا بھی کاٹ لیا پھر 100 روپیہ، چوتھا بھی کاٹ لیا پھر 100 روپیہ. اگر 5واں بھی کاٹ لیا تو 400 معاف، ایک بکرے کے پیسے لازم ہو گئے. اب بکرا لازم ہو جائے گا، بکرے کے پیسے نہیں پورا بکرا لازم ہو جائے گا. تو ادھر سے 400 معاف ہی تو کر دیا ہے نا، جو پہلے 4 کاٹے تھے 400 روپیہ معاف، اور اب آپ کو ایک دم دینا پڑے گا. تو ناخنوں کے متعلق یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. بال ٹوٹنے کا مسئلہ، وضو کیا تو بال ٹوٹ گئے، کنگھا کیا تو بال ٹوٹ گئے. جب بھی کچھ کیا تو اس بار کا حکم الگ ہے، اگلی بار پھر کچھ ایسا ہی کیا تو پھر حکم الگ ہے، اگلی بار پھر کچھ ایسا کیا تو پھر حکم الگ ہے. میں پہلے ماحول بناؤں آپ کا مسئلہ سمجھانے کے لیے. ایک بار وضو کیا تو جو بال ٹوٹیں گے ان کا حکم جو بھی ہے بتاتا ہوں. تو اگلی بار پھر وضو کیا تو پھر نواں کام ہے، پھر بال ٹوٹے پھر حکم وہی ہوگا، لیکن سنیں وہ کیا ہے. پھر اگلی بار پھر وضو کیا تو پھر بال ٹوٹ گئے وضو کرنے میں، تو پھر سمجھو کہ وہی بات ہے. پھر اس کو پھر سمجھو. ایک بار کنگھا کیا تو داڑھی کے بال ٹوٹے تو جو حکم میں بتاتا ہوں. تو نماز پڑھنے گیا تو نماز پڑھ کے واپس آئے، حالت احرام ہے، یہ یاد رکھنا، حالت احرام ہے. تو نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر کنگھا کر لیا. یا ایئرپورٹ پر بیٹھے بیٹھے پچھلی بار عمرہ کرنے کے لیے گئے تو ہماری فلائٹ تھی رات 6:15 بجے، ہم اگلے دن 11:30 بجے چلے. اگر ایسی کیفیت ہو جائے وہ ادھر ایئرپورٹ پر ہی رکنا پڑ جائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. وضو کرنے گئے تو کنگھا کر لیا، عادت بنی ہوتی ہے نا. ہر کنگھے وضو پر بال الگ ٹوٹے، کنگھے پر بال الگ ٹوٹے. خارش کی، ایک بار خارش کی تو 3 4 5 6 بال ٹوٹ گئے، بات ختم ہو گئی. 10 منٹ بعد پھر خارش ہو گئی، ادھر کر لی، پھر 2 3 4 5 بال ٹوٹ گئے. یعنی جب بھی کوئی کیفیت بنے گی
کنگا کرنا ایک کیفیت، وضو کرنا ایک کیفیت، خارش کرنا ایک کیفیت، ہر کیفیت میں جو بال ٹوٹیں گے ہر ایک کیفیت کا الگ 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 حکم آپ کے ذمے چڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اب آپ سمجھے کہ وہ حکم کیا ہے۔ مثلا ایک ایک کو میں الگ کرنے لگا ہوں۔ میں نے یہاں سینے پر خارش ہوئی، ایک بال ٹوٹا، جواب کیا ہے؟ ایک مٹھی جو یا ایک مٹھی گندم یا ایک مٹھی آٹا مجھ پر لازم ہو گیا۔ میں نے چیک کیا، نہیں جی 2 بال ٹوٹے تھے، 2 مٹھیاں لازم ہو گئی۔ میں نے چیک کیا جی 3 بال ٹوٹے تھے، 3 مٹھیاں لازم ہو گئی۔ میں نے کہا جی یہ تو 4 بال ٹوٹے تھے، 4۔ ایک بال ٹوٹا داڑھی کا یا کہیں کا بھی وضو کرتے ہوئے یا کنگا کا، ایک بال ٹوٹا، ایک مٹھی آٹے کی لازم۔ 2 بال ٹوٹے تو پھر 2 مٹھیاں ہو گئیں، 3 بال ٹوٹے تو پھر 3 مٹھیاں ہو گئیں، لیکن 4 ٹوٹے تھے۔ 3 سے زیادہ جو ہی ہو گئے تو اب مٹھی چھٹی نہیں، اب پورا صدقہ لازم، سیدھا ہی 100 روپیہ۔ یہ بال ٹوٹنے والا مسئلہ کافی سارا ہے۔ ڈاڑیاں یہ عمرے کے اندر بھی آپ عمرہ کرنے جاتے رہتے تو عمرے کا بھی حکم یہی ہے، حالت احرام بھلے عمرے کی ہے، حالت احرام بھلے حج کی ہے، وضو کرتے ہوئے جتنے بال ٹوٹے گننے پڑیں گے، چیک کرنے پڑیں گے، حکم جاری ہونے ہیں اس پر۔ اب آپ کے استاد کون گنے؟ میں اب کیا کروں بھائی، گنو گے تو احکام سمجھ لو گے۔ محسوس ہو جاتا ہے ویسے کہ عام طور پر ہم جو محراب نشین لوگ ہوتے ہیں یا نمازی لوگ تو ان کے ڈاڑیوں کے بال عام طور پر ٹوٹتے ہیں، بازوؤں کے بال کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرو تو بازوؤں کے بال ہاتھ میں جھڑ کر آ جائیں، یہ کم ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر جو مسئلہ ڈاڑھی کا ہی نکلتا ہے یا بہت ہو تو سر کا مسئلہ نکلا تھا، 1 2 بال 3 ٹوٹ گئے تو ایک بال ٹوٹا تو 1 مٹھی لازم، 2 بال ٹوٹے 2 مٹھیاں لازم، بھلے گندم کی بھلے جو کی، یا پھر 1 کھجور ہی لازم، صرف وہیں سے 1 کھجور لے کر کسی کو دے دینی، یہ بھی چل سکتا ہے۔ اور اگر 4 بال ہو گئے پھر 5 6 7 اوپر چلے جاؤ تو پھر 1 صدقہ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگلی بار پھر وضو کیا تو پھر یہی بات ہو گئی، تو پھر وہی حکم ہے، 1 بال پر 1 مٹھی، 3 پر 3 مٹھیاں، 4تھے بال پر صدقہ۔ شام کو پھر ظاہر عمرہ ختم ہونے تک آپ کو کئی بار وضو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ احباب تو بیچارے بیمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں طواف کے اندر ہی ہمیں وضو کرنے کی حاجت پیش آ جاتی ہے، تو بیچارے ادھر سے وضو کرنے جاتے ہیں، تو وضو کیا تو پھر بال ٹوٹ گئے، کئی بار کنگے کیے تو بال ٹوٹے۔ ہر نشست کا حکم الگ ہوگا۔ اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ تقریباً میں نے کتنی کو بار حالت احرام میں نے کنگے کیے تو کتنے کو بال ٹوٹے، اسی حساب سے آپ کو حکم جاری کرنا پڑے گا۔ میں اس لیے اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوتا ہوں جو بات سمجھ دیتے ہیں، دم کے لیے لازم ہے کہ حدود حرم کے اندر ہی ہو، وہ ادھر ہی دینا پڑتا ہے۔ باقی یہ جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں جہاں مرضی دے سکتے ہیں۔ صدقہ جو ہے یہ پیسے پوری دنیا میں جہاں مرضی دے سکتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں سے مشورہ دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھو اب بال کہاں کون گنے، کتنے بال گرے ہیں تو کتنے ٹوٹے ہیں، حکم تو ہے کہ گن لو تو پھر تاکہ حکم جاری ہو۔ اب کون گنے بھائی، ہر بار کنگا کرنے میں تو ہر بار وضو کرنے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر کے جب عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ جاتے ہو آپ لوگ احرام باندھنے کے لیے تو پھنس کر بیٹھے ہوتے ہو، تو احرام کی چادریں موٹی ہوتی ہیں تو گھسٹنے سے اندر سے رگڑ لگنے سے 1 2 بال 4 ٹوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تب چلتا ہے پتہ جب احرام کھولو تو وہاں لگے ہوتے ہیں۔ میں بالکل وہ کنڈیشنز آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو آپ کو پیش آنے والی ہیں۔ تو وہ جب چادر کھولتے ہیں وہ تولیے کی چادر ہوتی ہے تو دیکھتے وہ یار یہ تو بال ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا بھائی میں مشورہ کیا دیتا ہوتا ہوں، واپس آؤ تو جو سب سے بڑی بوری ہے نا آٹے کی، تو اپنے قریبی کہیں بھی کسی مدرسے میں جا کر دے دو اور جا کر بتاؤ مولانا صاحب یہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں تو پتہ نہیں کتنے کو بال ٹوٹے ہوں گے میرے، یہ 1 بوری آٹے کی آپ قبول کر لیجئے، تو اسی حساب سے بچوں میں آپ نے جو کرنا ہے کر دیجئے۔ وہ کئی مٹھیاں اس میں آ جاتی ہیں، کئی مٹھیاں آٹے کی بوری میں، جو بڑی بوری ہوتی ہے 10 کلو والا توڑا نہ دینا تو ٹھیک ٹھاک بوری دینا، تاکہ تمہارے بال بھی تو کئی ٹوٹے ہیں نا۔ 10 کلو توڑے میں وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ یہ میری طرف سے ایک رائے ہے کہ بھرپور سا وہ ہمارے جو کفارے شفارے ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ تو یہ ہے بال ٹوٹنے کے حوالے سے چند ایک غلطیاں، یہ سارے میں نے جواب نہیں دے دیے ہیں، میں نے کہا بس موٹے موٹے جس سے آپ کا گزارا حج کا چل جائے۔ اگر سارے مسائل پڑھنے ہوں تو اس کے لیے کم از کم بھی 3 دنوں کا نہیں کئی دنوں کی نشستوں میں یہ سارے مسائل بیان ہونے والے ہیں۔ ناخنوں کی بات میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، بال ٹوٹنے کی کہانی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر میرے جسم پر بیماری ہے، بال خود بخود جھڑتے رہتے ہیں، میں کچھ بھی نہ کروں تو جھڑتے رہتے ہیں، نرم درجے میں قمیض بھی اگر سرک جائے
بازو بھی کہیں اوپر کر لوں نرم درجے میں، تو مجھے مرض ہے تو بال جھڑتے رہتے ہیں۔ ایسا بندہ جس کے لیے واقعی ایسا مرض ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کے بال جھڑ گئے، بھئی کچھ کرتا تو جرم ثابت ہوتا، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اللہ والوں سارا کچھ ہو گیا، تو لہذا اس بندے پر کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ جس میں بندے کا قصور نہیں ہے اس پر بھی کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تھا خوشبو استعمال نہیں کرنی حالت احرام میں، جو سب سے خاص مسئلہ تھا، اور غلطیاں اس میں بہت زیادہ ہوتی رہتی تھیں۔ خوشبو استعمال نہیں کرنی۔ اگر کسی نے خوشبو استعمال کر لی تو کیا جواب ہوگا؟ جملہ میرا غور کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کو جواب سمجھ آئے۔ میں جب کبھی گھر سے نکلتا ہوں کسی درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے، تو کبھی تو پرفیوم استعمال کر لیتا ہوں اور کبھی عطر استعمال کر لیتا ہوں۔ اچھا بھائی عطر لگاتا ہوں تو پھر وہ تھوڑا سا محسوس ہو رہتا ہے کہ اس کو مل کر کے میں ایسے لگا لیتا ہوں۔ کبھی ایسا ہو رہتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی نکل آتا ہے، میں کہتا ہوں ہو یہ زیادہ نکل آ گیا۔ تو بندہ فیصلہ کرتا ہے، بندے کو اللہ نے یہ سینس دی ہوئی ہے کہ جو عطر یا خوشبو لگی ہے وہ کم ہے کہ زیادہ ہے، بندے کو فیصلہ کرنے کی اور جج کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، وہ یار زیادہ نکل آئی ہے۔ اگر آپ کا دل کہے کہ یہ جو خوشبو لگی ہے کم ہے تو جواب اور ہے، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو گیا ہے جو خوشبو مجھے لگ گئی ہے یہ زیادہ ہے تو جواب اور ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوگا یا آپ کے ساتھ اوس پڑوس والے میں سے کسی نے کرنا ہوگا۔ اور نارمل یہی ہے کہ خوشبو کم ہی لگتی ہے، نارمل یہی ہے۔ وہ جو شیشیوں کے اندر عطر وطر ہوتے بھی ہیں تو جب ان کو ہاتھوں پر لگاتے ہیں تو وہ تقریباً کم ہی ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ وہ آدھی شیشی گر جائے، پونے شیشی گر جائے، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ، اس کو میں کدھر لگاؤں؟ زیادہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ صاحب میں کدھر استعمال کروں، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اگر خوشبو کم لگ گئی آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر تو جواب یہ ہے کہ کم اور زیادہ کا فیصلہ شریعت نے کوئی پیمانہ نہیں دیا۔ جو عطر آپ کے ہاتھ پر گرا ہے یہ کم ہے کہ زیادہ ہے، شریعت نے کوئی پیمانہ نہیں دیا۔ اگر آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے یہ کم ہے تو ایک صدقہ دینا آپ پر لازم ہو گیا، اور اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے یہ تو زیادہ ہے تو پھر آپ پر ایک دم دینا لازم ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً میں نے کہا کہ نارملی اگر پرفیوم بھی کوئی لگاتا ہے تو 2-3 شاور ہی استعمال کرتا ہے، بس اتنا ہی کرتا ہے، ٹوپی پہ لگا لیا تو تقریباً کم ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ خوشبو کے معاملے میں سمجھیں، یا جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں وہ جو ٹیشو ہے وہ تو لبریز ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے خوشبو سے، وہ جو لیکوڈ ٹائپ خوشبو ہے، تو اگر وہ کسی نے نکال کر کے استعمال کر لیا تو وہ کافی زیادہ ہے۔ آپ منہ پر استعمال کر رہے ہو، ہاتھوں پر، وہ کافی زیادہ، وہ زیادہ ہے، کف وہ صرف زیادہ نہیں بلکہ وہ تو کافی زیادہ ہے۔ تو اگر کسی نے ٹیشو استعمال کر لیا ہے وہ خوشبو سے بھیگا ہوا، تو یا کوئی اپنے وائپس ساتھ لے کر گیا تھا تو اس نے وائپس نکالا اور اپنا منہ صاف کر لیا تو اب اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ تو خوشبو کا مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ صرف حالت احرام کی پابندی ہے، بس احرام کھلتے ہی خوشبوؤں سے آپ نہائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن احرام کی جو تھوڑی بہت پابندیاں ہیں تو ان میں یہ خوشبو کا استعمال چونکہ منع تھا، خوشبو لگ گئی، کم لگی ہے، یا صابن استعمال کر لیا تو وہ کم ہی ہوتی ہے وہ خوشبو جو اس میں ہوتی ہے، یا پھر اور اس کے اندر بھی بحث ہے کہ وہ معافی ہے اس کی یا معافی نہیں ہے، تو پکے ہوئی خوشبو جو ہے وہ درجے میں معاف ہوتی ہے۔ تو زیادہ آ کر مسئلہ ٹیشو پر ہی رکتا ہے، زیادہ آ کر کے مسئلہ ٹیشو پر ہی رکتا ہے کہ یہ جب لگ جائے تو کافی زیادہ ہے، باقی ایک آدھ شاور یہ کم درجے میں ہے تو اس سے ایک صدقہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ رک کر کے میں نے کافی سوچ و بچار کر کے تو آپ کو یہ 2 مسئلے خوشبو کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ کتابوں کے اندر اور بھی بحثیں لکھی ہوئی ہیں، عضو کبیر ہے تو اس پر ساری لگ گئی، میں کہتا ہوں عضو کبیر پر لگاتا ہی کون ہے؟ پورے پیٹ پر خوشبو لگاتا ہی کون ہے؟ پوری ران پر خوشبو لگاتا ہی کون ہے؟ مسائل کی حد تک بحثیں تو ہیں، لیکن عضو کبیر چونکہ نارمل استعمال میں ایسی ہم خوشبو لگاتے ہی نہیں ہیں کہ خوشبو لگائی تو پورا بازو لگا دیا، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس سے ان مسائل کو میں نے خاموشی رکھا، اتنا ہی بتایا جتنا کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو اگر پرفیوم ہے تو 1 2 3 4 شاور لگا لیے اور وہ درجے میں کم ہی لگتی ہے، اور اگر عطر لگا لیا تو نارمل حالات میں وہ اسے شیشی کے اندر ایک بال ہوتا ہے، گھومتا ہے تو تھوڑا کوئی لگتا ہے، بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا، تو تقریباً اس پر ایک صدقہ ہی بن جاتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا میں نے کہا تھا کہ حالت احرام میں منع ہوتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے، اور اللہ کا شکر ہے عام طور پر نہیں ہی پہنتے، لیکن کچھ لوگوں کو پہننا مجبوری بن جاتی ہے۔ بتاتا ہوں کیا مجبوری بنتی ہے، وہ مسئلہ سیکھ کر جائیں تو پھر تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کچھ نوجوانوں کو یا کچھ بوڑھے بزرگوں کو پیشاب کے قطروں کے آنے کی تکلیف ہوتی ہے تو گھر سے ایک انڈر ویئر ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر کے تو جب حرم مکہ جانا چاہتے ہیں تو وہ نکر اور وہ کچھا سا پہن لیتے ہیں۔ اب وہ نکر پہن لی تو وہ تو سلی ہوئی ہے،
تو یہ اب اس کا جواب آپ کو لازمی ہے. سلا ہوا کپڑا آپ نے پہن لیا، بصورت نکر ہی پہن لیا، لیکن پہن تو لیا نا. حالانکہ ایسے بندوں کا حکم اور ہوتا ہے، یہ لنگوٹ باندھیں جس کی اطراف سلی ہوئی نہ ہو، لنگوٹ باندھیں تو وہ جیسے بچوں کو باندھتے ہیں، باندھ سکتے ہیں، عذر ہے، مجبوری ہے بیمار لوگوں کے لیے. لیکن اگر انہوں نے نکر پہن لیا، یہ کہ صورت مسئلہ میں نے بنا کر آپ کے سامنے رکھی، تو ان پر کیا لازم ہوگا؟ اگر تو نکر پہنا ہے پورا دن نہیں، یا پھر اگر رات کو باندھا تھا تو پوری رات نہیں، دن سے بھی کم، اور اگر رات تھی تو رات سے بھی کم، پورا دن وہ نہیں پہنا سلا ہوا کپڑا بصورت نکر، یا سلا ہوا کپڑا رات پوری نہیں پہنا، کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور اتنا ہی پہنتے ہیں تقریباً. سلا ہوا کپڑا کبھی پہننا پڑ جائے نا نکر شکر بطور مجبوری، تو اتنا ہی پہنتے ہیں کہ ہوٹل پر گئے، نکر پہنے جا کر عمرہ کیا تو 2-3-4 گھنٹوں میں عمرہ کر کے فارغ ہو کے سارا دن کوئی بھی نہیں پہن کر رکھتا ہے، اور ساری رات کوئی بھی پہن کر نہیں رکھتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو دن سے کم ہے، اور رات کو تھا تو رات سے کم ہے، تو صدقہ لازم. اور اگر دن پورا ہو گیا اب دم لازم. سلا ہوا کپڑا رات پوری آپ کی اسی حالت میں گزر گئی تو دم لازم. ابھی تک تو میں نے آپ کو کہا کہ ایسا کوئی نہیں کرتا، اب آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ جس بندے کو پتہ نہیں تھا، جیسے وہ مدینہ جا کر پوچھتا ہے کہ ٹینٹ کہاں کرنی تھی، کپڑے پہن چکا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن چکا ہے، مدینہ شریف پہنچ چکا ہے، دن بھی گزر چکا ہے، رات بھی گزر چکی ہے، اس پر دم لازم ہو چکا ہے، اس نے حالت احرام ہی میں سلا ہوا کپڑا پہن لیا. یہ ہے بعض کا صورت بن جاتی ہے کہ بندے نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، حالت احرام میں پہن لیا، تو لہذا اس بندے پر دم لازم ہو جائے گا. اگر ایک دن اس کا پورا بن جاتا ہے، یا پھر ایک رات اگر اس کی پوری بن جاتی ہے، تو اس پر دم لازم ہو جائے گا. زکام ہو جاتا ہے لازمی حاجیوں کو، یقیناً ہو جاتا ہے، 95% نزلے اور زکام اور سر بھارا ہو گیا، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. 2-3-4-5 دن تو ایسا ہوتا ہے ویسے بڑی خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی. یعنی بخار یا نزلہ یا زکام ادھر بھی ہو تو بڑی خاص رحمت بڑھتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن کا مرض 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور یہ ادھر کی بات ہے، ادھر جدھر ہم رہتے ہیں ادھر جا کر پروفٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کسی بھی شے کا پروفٹ نیکیوں کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو نزلہ زکام کھانسی آئے تو وہاں جا کر ناشکری نہیں کرنی، پریشانی نہیں کرنی. کوئی فون آئے گیا کبھی، کیا حال ہے بھائی جی، بس کچھ نہ پوچھو کیا حال ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر ٹھیک ہو گئے ہو، بس کہو جی اللہ کا شکر ہے جی، ہنس کے بولو. بیمار ہو گئے 4 دن بخار، کیا ہو گیا بخار ہے تو یہاں کبھی نہیں چڑھا، تو ظاہر جی کیا حال ہے جی، اللہ کا بڑا شکر ہے جی، تو شکر یہ اتنی نیکیاں مل رہی ہیں. تو ٹھلے نہ ہوا کرو ذرا ایسی. وہ مجھے دیکھ کر ہنسا نکل جاتا ہے، کیا حال ہے جی، بس جب سے ہیں کوئی ٹھیک نہیں ہوں. یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو، جب سے ہیں کوئی ٹھیک نہیں ہوں؟ اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرو یار، کھلے دل سے آخو جی اللہ کا بڑا فضل ہے. تھوڑا کوئی بخار چڑھ گیا، اتنا ذرا ہمت سے اس طرح کا بولا کرو. میں نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، تو یہ بات ذرا یاد رکھیں کہ ٹیشو لیا اور آپ مثلا یوں نہیں کر سکتے، تو کپڑا ہے رومال آپ کے ہاتھ میں، اس کو بھی آپ یوں استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں. حالت احرام کی بات ہے، چھٹی ہو گئی پھر تو موج ہو گئی نا. ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں. واش بیسن پر جائیں تو وہاں جا کر جو کچھ کرنا ہے کر کے ہاتھ دھو لیں، لیکن ٹیشو یا رومال یا کپڑا یا صافہ استعمال نہیں کر سکتے. پسینہ آ گیا تو رومال سے آپ ایسے نہیں کر سکتے، پسینے آ جاتے ہیں. طواف کے عین دوران بتاؤں آپ کو، یہ مجھے کیا یاد آ گیا، یہ ایک نئی شے میں نے اس بار دیکھی. عین طواف کے دوران لوگ ٹیشو کے ڈبے ہاتھ میں پکڑ کر ٹیشو بانٹ رہے ہوتے ہیں. ان کی نیت اچھی ہی ہوتی ہے کہ طوافین کو ٹیشو مل جائے تاکہ پسینہ صاف کر لیں. تو اگر تو سادہ طواف ہے، نفلی کپڑے پہننے والا، تو پھر تو لے لینا، اور اگر حالت احرام میں ہو تو پھر نہ لینا. یہ میں نے اس بار دیکھا، پہلے بھی ہوتا ہوگا لیکن میرے مشاہدے سے نہیں آیا. اگر حالت احرام میں ہو تو وہ ٹیشو نہ لینا، لوگ تو بے احتیاطی میں استعمال کر بیٹھو گے. اور حالت نزلہ زکام، حالت احرام میں ٹیشو یا کپڑا منہ پر یا ناک پر نہیں استعمال کرنا ہوتا. اچھا بھی اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ بات تو میں نے آپ کو یہ بتانی تھی. اگر ٹیشو استعمال کر لیا تو کیا، پھر کیا جرمانہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ جرمانہ تو کوئی نہیں ہے، کفارہ تو کوئی نہیں ہے، بس آپ نے مکروہ کام کیا ہے، اللہ سے توبہ ہی کرنی ہے بس. ٹیشو یا کپڑا ناک وغیرہ میں استعمال کرنا یہ.
آئے میں آخری چیز اس نشست کی، جو مشہور باتوں میں سے آخری چیز اس نشست کی آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اس سیٹوں کے اوپر لوگ سر رکھ کر سو جاتے ہیں آئندہ آگے، کبھی یہ صحیح ہوتا ہے کبھی صحیح نہیں ہوتا، یہ غلطی آپ کو بتاؤں یہ کیا غلطی ہے؟ سیٹیں بسوں کی بھی ہوتی ہیں، سیٹیں جہاز کی بھی ہوتی ہیں، پھر کچھ حجاج کرام سیٹوں پر گزارا نہیں چلاتے، وہ کچھ ایکسٹرا کپڑا یا وہی احرام بھی سامنے مزید رکھ کر کے تو منہ پر رکھ لیتے ہیں۔ ہر طرح کی تصویر ہے اور ہر تصویر کا جواب الگ ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے کوشنز مل جاتے ہیں جہاز کے اندر سے، وہ اشارہ کرو تو وہ لا کر دے دیتے ہیں، تو کچھ حجاج کرام وہ کوشن لے کر سامنے سیٹ پر رکھا، تو آپ بھی سفر طے کرتے رہتے ہو، دیکھا ہوگا سواریاں ایسا کر لیتی ہیں۔ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اگر سیٹ ہارڈ ہے تو آپ سامنے سر رکھ کر سو گئے تو بس ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی آپ پر کوئی شے بھی لازم نہیں ہوگی اگر آپ کی سیٹ ہارڈ ہے۔ اگر آپ نے وہ کشن لے کر، انہی سے کشن لے کر یا آپ کی سیٹ سے کشن نکال کر رکھا اور اس پر منہ رکھ کر کے تو آپ سو گئے، کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ کفارہ اب بھی آپ پر کوئی نہیں پڑا، لیکن آپ نے یہ مکروہ کام کیا۔ دو تصویریں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تیسری تصویر، کچھ حجاج کرام ماشاء اللہ ان کی عادت کافی مضبوط ہوتی ہے، پاکستان میں جب سوتے ہیں تو منہ سر لپیٹ کر سوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کچھ چونکہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں یہ سارے مشاہدے آئے ہیں، اس لیے آپ کو الگ الگ تصویر بتا رہا ہوں۔ اگر کسی نے منہ سر لپیٹا تو تاکہ اب جدے پہنچ کر ہی میں اٹھوں گا، تو پھر اس سے پہلے میں نے اٹھنا نہیں ہے، وہ منہ سر لپیٹا اور اب وہ سیٹ پر سر رکھے یا نہ رکھے، اب صورت ہی بدل گئی ہے، منہ سر لپیٹ کر سو گیا، ایسے سوئے یا پھر سیٹ پر سر رکھ کر سوئے، منہ سر لپیٹ لیا، یہ حاجی صاحب پتہ کیا کریں گے؟ یہ 15,000 روپے تیار کر لیں، جا کر یہ ایک دم دینا پڑے گا انہیں، 15,000 کا ہے یا 14 کا ہے، جتنے کا بھی آئے، یا منہ سر لپیٹ کر جو آرام حاصل کر لیا ہے نا حضرت صاحب نے، اب ان پر ایک دم لازم آئے گا۔ لہذا یہ سیٹ پر منہ رکھ کر سونا، اس کی کیفیات میں نے مختلف حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ کبھی اس کا جواب یہ ہے تو کبھی اس کا جواب یہ ہے، کبھی اس کا جواب یہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں حسب حال بیٹھا ہوا ہوں، کوئی شے اگر آپ حجاج کرام کے ذہن میں آ رہی ہے تو مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو چودھری امجد صاحب پھر آپ اس دن تھوڑا سا لیٹ آئے تھے، سنو آپ سارا دوبارہ دہرائی ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھائی اب نہیں، آپ تو سبق دہرا رہے ہو کہ پھر وہ یہ کام کر رہے ہو، اب تو ختم کر دو نا۔ تو اب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کہا تھا کہ ایئرپورٹ پر پہنچ جانا، احرام وہاں جا کر باندھنا، احتیاط سے اپنی شرمگاہ کو بچانا ہے ننگا ہونے سے۔ احرام باندھنے پر پھر آپ 2 رکعت ادا کریں، 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ سر ننگا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نیت کریں کسی بھی زبان میں، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے اور قبول بھی فرما لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ کہیں، 1 بار کہنا واجب ہے، 3 بار کہنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ پھر جب بھی آپ تلبیہ کہیں 3 باری کہیں، حالت احرام میں کثرت کے ساتھ تلبیہ کہنا یہ آپ کے لیے سب سے افضل ہوگا۔ باتیں شاتیں کرنے احتیاط کریں، کم از کم جس قدر ہو سکے۔ ان مسائل کا مطالعہ کریں، آپ کے لیے جو آپ بکس ساتھ لے کر گئے ہوئے ہوگے، ان مسائل کا مطالعہ کریں، بہت اچھا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب آپ مکہ شریف پہنچیں تو ہوٹل میں سامان رکھ کر بہت تیزی نہ مچائیں، فریش ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں، چائے شائے پئیں، آرام کریں، غسل کریں بغیر صابن لگائے۔ تو تازہ دم ہونے کے بعد بھلے اس کام میں آپ کو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جائیں تازہ دم ہونے میں، آپ مغرب کے ٹائم پہنچے تو عمرہ کرنے کے لیے کل جا رہے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تسلی سے فریش ہو کر کے پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ اور حجر اسود سے آپ نے چکر کا آغاز کرنا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ حجر اسود کی طرف آپ نے جانا ہے اور پہلی نظر پر آپ جب کعبہ شریف پر پڑھے گی تو کوئی بڑی ساری دعا اسی وقت آپ، کئی لوگ ذرا اللہ کے حضور سیانے بن کر دعا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ دعا یہ کر لیتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اب کے بعد میں جو دعا کروں قبول کر لینا، اچھی بات ہے بھائی، ہمیں کیا لگے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، بندے تیز بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ان کو۔ لیکن ربنا آتنا فی الدنیا وہ سرکار کی بیان کی ہوئی بات ہے،
تو حجر اسود کا استلام کیا، بالکل سامنے آ کر استلام کیا، استلام کر کے پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا رمل کرنا ہے، اور باقی 4 چکر سادے کرنے ہیں۔ ہر چکر ختم ہونے پر استلام لازمی کرنا ہے۔ 7واں چکر جب ختم ہوگا پھر استلام کرنا ہے۔ چکر آپ کے 7 ہوں گے اور استلام آپ کے 8 ہو جائیں گے۔ پھر آپ 2 رکعت جہاں مرضی ادا کریں، مقام ابراہیم پر مل جائے یا جہاں مرضی مل جائے، 2 رکعت ادا کریں، پھر فارغ ہو کر دعا کریں، مقام ملتزم پر آئیں، ملتزم شریف پر آ کر چمٹے جو رون کرنا ہے، فارغ ہو کر زمزم کا پانی آپ تناول کریں، اور پینے کے بعد پھر آپ صفا چلے جائیں تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر، اور درمیان میں میلین اخضرین 2 سبز جگہیں نشان، وہاں آپ نے دوڑنا ہے تو ٹین کروائیں گے تو آپ کا عمرہ فارغ ہو جائے گا۔ جو وہاں دن رہنے ہیں قضا نمازیں پڑھیں، نفلی طواف کریں، نفلی طواف عمروں سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں، یہ کام کریں۔ تلاوت کے ایک قرآن پاک مکہ ختم کر لیں، ایک مدینہ شریف ختم کر لیں۔ 8 ذو الحج پھر جب آئے تو آپ ہوٹل سے نہا دھو کر کے تو مسجد میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر کے چادر بھی گھر سے ہی باندھ لیں ہوٹل سے، وہاں جا کر 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت کریں حج کی، اور تلبیہ کہیں، اور اس کے بعد آپ مینا روانہ ہو جائیں۔ اور اگر رخصت پر عمل کرنا چاہو تو ابھی سے ایک نفلی طواف کر کے رمل کر لیں اس میں، اور بعد میں سعی کر لیں، تاکہ جب 10 ذو الحج کو یا 11 کو آپ آؤ گے تو اس طواف زیارت میں رمل ختم ہو چکا ہوگا، اس طواف زیارت میں سعی آپ کی بعد میں ختم ہو چکی ہوگی، تو صرف 7 پھیرے پیدل سمپل چل کے آپ فارغ ہو جاؤ گے۔ اور اگر ابھی آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، جب 11 کو یا 10 کو آپ آؤ گے اس طواف کے اندر پھر آپ کو یہ رمل بھی کرنا پڑے گا اور سعی بھی کرنی پڑے گی۔ مینا تشریف لے جائیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس وہاں جا کر رہنا ہے۔ 4 نمازیں آج دن رات کو ادا کریں، بحث و تکرار سے بچیں، اپنی نماز کا خیال رکھیں کہ آپ مسافر تھے تو مسافروں والی، اور اگر مقیم بن چکے تھے مکہ میں تو مقیموں والی نماز آپ ادا کریں۔ سویرے 9 ذو الحج ہو چکا ہوگا، فجر کی نماز پڑھیں، سورج نکلنے کا انتظار کریں، سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ظہر سے پہلے تسلی سے آپ میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ ذرا آگے جا کر جگہ لیں تاکہ 5-6 گھنٹے آپ نے یہاں رکنا ہے تو تسلی سے بیٹھ سکیں، کوئی سایہ آپ کو میسر ہو سکے، کوئی رونے شونے کی کیفیت بن سکے۔ رش میں پھنسے رہو گے تو پھر پسینے نہیں آئیں گے تو تنگ ہی ہوو گے، اس لیے بہت آگے نکل جائیں جہاں آپ کو سہولت سے جگہ میسر ہو اور رونا دھونا آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ اور کچھ بھی نہیں کرنا، ظہر اور عصر کی نماز فٹافٹ جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو مغرب تک آپ کے لیے رونے دھونے ہی کا ٹائم ہوگا۔ استغفار کریں، تھوڑی دیر کے بعد بار دعائیں کریں، تلاوتیں کریں، درود و سلام پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ مغرب کے وقت آپ نے پھر عرفات چھوڑ دینا ہے اور نماز نہیں پڑھنی، یہاں واپس روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ کے میدان میں آپ عشاء کے بعد جا کر پہنچیں گے بالیقین، گاڑی پر جاؤ گے تب بھی، پیدل جاؤ گے تب بھی، تو مزدلفہ کے اندر بھی راہوں میں مت لیٹیں، ذرا سائڈوں پر الگ ہو کر جہاں سے لوگوں کا گزرنا کم ہو وہاں جا کر لیٹیں یا بیٹھیں تاکہ آپ مزید بیمار نہ ہو سکو۔ مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور پھر رات وہاں رہیں، آرام کریں، سو جائیں۔ سویرے فجر کے ٹائم اٹھیں، نماز پڑھنے کے بعد تلاوت وغیرہ کریں۔ سورج نکلنے پر آپ نے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اب یہاں سے نکل کر چاہو تو لائن میں لگے رہو، 6 گھنٹے کھڑے رہو، اور چاہو تو چپ کر کے جا کر مینا میں اپنے خیمے میں جا پہنچو، اور خیمے میں جا کر کے تو آپ آرام کریں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر سے قریب آپ پہنچیں تو تاکہ رش کافی سارا ٹوٹ چکا ہو، تو آج صرف آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں اور کنکر مار کر واپس آ جائیں۔ رات مینا میں آپ کاٹیں اور کچھ بھی نہیں۔ جب سویر ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ٹائم شروع ہوگا، سارا دن آدھا جو ہے وہ اپنے خیمے کے اندر رہیں یا گھومے پھرے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو 12 بجے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ کنکر ماریں، کنکر مار کر سیدھا مکہ شریف چلے جائیں، طواف زیارت کریں۔ تو اگر تو کل پرسوں آپ کر چکے تھے رمل اور سعی تو پھر تو 8 سے 7 چکر سادے، اور اگر نہیں کیا تھا تو پھر اس طواف کے اندر بھی پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے اور آخری 4 چکر سادے چلیں گے، اور اس کے بعد سعی بھی کریں گے۔ سعی کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے۔ وہ پہلے دن جو میں نے کہا کہ پہلے شیطان کو کنکر مارنے ہیں، قربانی کا ذرا خاص خیال رکھیں، فون پر رابطہ رہیں، جو ہی قربانی ہو جائے تو اس سے کچھ ٹائم مزید بعد آپ اٹینڈ کروا لیں تو آپ تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، صرف عورت والی پابندی آپ کے ذمے باقی رہ جائے گی۔ یہ موٹا طریقہ ہے جو 2 دنوں میں کافی کھل کر میں نے آپ سے کہا تھا۔ پھر بھی کوئی بات درمیان میں کہیں رکی لگ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ آپ سارے اکٹھے ہی ہیں، افطار لوگ اور آپ لوگ، چلو ایک دوسرے کا سہارا بن جانا۔ وعدہ کر افطار کو میری طرف سے ڈانٹنا کہ آپ 3 دن